ایک خراسانی بزنسمین کا غلام بہت نیک انسان تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موسم میں جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہونے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش نے جوش مارا۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حاضری کی اجازت مانگی۔ مالک نے اسے صاف انکار کر دیا۔ غلام نے کہا کہ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی اجازت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مالک نے کہا اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ غلام نے کہا بتائیں کیا کام ہے؟ مالک بولا میں تمہارے ساتھ بہترین سواریاں، خدام، اچھے رفقا اور دیگر بہت سی چیزیں بھیجوں گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تم روضہ رسول پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مالک نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں ابو بکر صدیق و عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر تم میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنے مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر غلام کا دل بہت دکھا اور وہ بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر اس نے کہہ دیا کہ وہ فرما برداری کرے گا، لیکن اس کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ بہرحال وہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا اور دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ مزار انور پر پہنچ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اسے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام پہنچانے میں بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا وہ باز رہا اور مسجد نبوی میں آ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شک ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس پہنا ہوا تھا اور آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تم نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور روب کا وہ دبدبہ اتنا تھا، اس نے سر جھکائے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام کیسے سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش نصیب، انشاءاللہ عز و جل تم حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جاؤ گے۔ جب تم اپنے مالک کے پاس پہنچو تو اسے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق سے بیزار ہے۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے آقا، میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا، جان لو جب تم وہاں پہنچو گے تو چوتھے دن وہ مر جائے گا۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے عرض کی جی ہاں میرے آقا، میں سمجھ گیا۔ فرمایا، توجہ سے سنو، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے عرض کی میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ وہ کہتا ہے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں جاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین کی زیارت ہونے پر اس نے اللہ پاک کا خوب شکر ادا کیا، پھر حج مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخیر و عافیت واپس خراسان آ گیا۔ بدبخت مالک نے 2 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن وہ پوچھنے لگا، تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ مالک نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ اس نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہے، تو وہ بدبخت و نامراد کہے مار کر ہنسنے لگا، پھر بکواس کی کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ غلام کہتا ہے کہ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلدی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا اور بالآخر ظہر کی نماز سے پہلے وہ گستاخ و نامراد بڑی عبرتناک اور ذلت بھری موت مر گیا۔ اللہ پاک ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔